جواب دے دو میں چٹوں گے. محمد صادق کوہاٹی صاحب دیوبندی سے اہل حدیث جماعت کو دیکھنے گئے تھے, نہ کہ اہل حدیث ہونے, یعنی آپ ریاض گھمر صاحب آپ نے کسی اہل حدیث کو دیوبندی کیا ہو؟ محمد صادق کوہاٹی بھائی. اور ایک بات, یہ جو چٹائی اس چٹ کا خلاصہ یہ ہے, کوئی ایسا آدمی جو نسل در نسل اہل حدیث رہا ہو, کیا تم نے اس کو دیوبندی کیا؟ میرے اللہ نے چاہا تو جب آئندہ جلسہ ہوگا تو میں ایسا مولوی بھی لاؤں گا انشاءاللہ. میرا آپ سے وعدہ ہے, آئندہ جلسے پر انشاءاللہ جب ہوا تو میں وہ بھی لاؤں گا جو نسل در نسل اہل حدیث تھے اور انہیں ہمارے موقف کمان کو دیوبندی ہونے کا اعلان کیا. یہ اگلے جلسے پر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. اب ہر جلسے میں آپ کو 2 4 5 10 ایسے نوجوان ملتے چلے جائیں گے کہ جو لوگ نسل در نسل اہل حدیث تھے وہ بھی دیوبندی ہوئے, جو دیوبندی سے اہل حدیث ہوئے وہ بھی واپس آئے. جو صحابہ کے بارے میں عقیدہ رکھے وہ ان کی گستاخی کے زمرے میں آتا ہے. وضاحت فرمائیں, ابو ہریرہ فقیہ صحابی تھے کہ نہیں؟ ابو ہریرہ فقیہ صحابی تھے. کس نے کہا فقیہ نہیں؟ کیا آپ مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کی تقلید کا ثبوت دیں, جو ان کی رائے کی مخالفت کے مقلد رہتا ہے کہ نہیں؟ مثلا نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کا قول ہے دینی امور پر اجرت لینا جائز نہیں. جو دینی امور پر اجرت لے مقلد ہے یا غیر مقلد؟ ایمانداری سے جواب دیں. جو دینی امور پر اجرت لے وہ غیر مقلد ہے, مقلد نہیں. ایمانداری سے جواب دیں. جو دینی امور پر اجرت لے وہ غیر مقلد ہے, مقلد نہیں. غیر مقلد نہیں, مقلد ہی رہتا ہے. اور یہ چٹ لکھنے والا وہ انسان ہے جو احناف کے اصول سے نواقف اور جاہل ہے. اگر احناف کے اصول کو جانتا تو ایسا گدھا انسان کبھی بھی سوال نہ کرتا. ہمارے ہاں حضرت امام ابو یوسف امام محمد کے قول کے فتویٰ دیں تو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ شمار ہوتا ہے. اس لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا اپنا ارشاد ہے جو فتاویٰ شامیہ کے مقدمے موجود ہے, فرمایا میں جو بھی فتویٰ دیتا ہوں یہ میرا قول نہیں ہوتا, امام ابو حنیفہ کے اقوال میں سے ایک قول پر فتویٰ دیتا ہوں. یہ فتویٰ امام صاحب کا اپنا ان کا نہیں ہے. غیر مقلد کہتے ہیں کہ فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے اپنے شرمگاہ پر کپڑا رکھ کر کرمان سے زنا کیا جائے, رکھ کر ماں سے زنا کیا جائے, کوئی گناہ نہیں. اس کی وضاحت فرمائے. اگر غیر مقلد فتاویٰ عالمگیریہ سے یہ بات ثابت کر دے کہ فتاویٰ عالمگیریہ میں لکھا ہے اپنی شرمگاہ کر کپڑا باندھ کر ماں سے زنا کرے کوئی گناہ نہیں, میں اہل حدیث ہونے کا اعلان کرتا ہوں. اور اگر فتاویٰ عالمگیریہ میں یہ عبارت نہ ہو پھر غیر مقلد تم غیرت کے نہ کھلو اور تم حنفی ہونے کا اعلان کر دو. یہ بہتان اور جھوٹ ہے. فتاویٰ عالمگیریہ میں قطعاً ایسا مسئلہ نہیں لکھا ہو, جھوٹ بولتے ہیں. حدیث میں جنت کی بشارت والے گروہ کی نشانیوں پر مبنی ماہنامہ طائفہ منصورہ جد منظر عام پر آ رہا ہے. اللہ اس کو قبولیت عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر تھے نہیں بھائی. نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال سے خر کا خیال بہتر ہے. یہ بیوقوف آدمی حضرت شاہ اسماعیل شہید کی عبارت کو سمجھا نہیں, اس لیے یہ گڑبڑ کر رہا ہے. اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نبی کی اتنی مقدس شخصیت ہے کہ آدمی کا دل نہیں کرتا حضور کا خیال جائے, اور اگر گدھے کا خیال آئے تو انسان جھٹک دیتا ہے. اس لیے گدھے کے خیال آنے سے نماز پر فرق نہیں پڑتا, آدمی خیال خود جھٹکتا ہے. لیکن پیغمبر کا خیال آئے تو دل میں جم جاتا ہے, جی چاہتا حضور آئے ہیں اور نہ گئے. اس لیے فرماتے ہیں کہ نماز خالص اللہ کے لیے ہے. نماز کی حالت میں پیغمبر کے خیال کو بھی نہیں لانا چاہیے, لیکن گدھے کا خیال آئے تو خود جھٹکتے ہیں اور حضور کے خیال آئے تو جھٹکنے کو دل نہیں کرتا. تو حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ خیال یوں آئے اور یوں نہ آئے. فساد شاہ صاحب کی باتیں غلط بیان کرتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کیسا آدمی ہے؟ یہ گمراہ ہے, غیر مقلد ہے. زبیر لذی نے اس کی تعریفیں کی ہیں, اس کی ساری کتابیں اہل حدیث چھاپتے ہیں. میں نے آپ سے گزشتہ جلسے میں وعدہ کیا تھا کہ آئندہ کسی جلسے میں ذاکر نائک کا تفصیلی بیان ہوگا, لیکن درمیان میں حالات ایسے آگے پروگرام بن ہی نہ سکا, اور آج کا پروگرام بھی اچانک تھا. جیسے متوقع آمد تھی جو متیقن بن گیا آپ کی دعاؤں سے. انشاءاللہ آئندہ جب جلسہ ہوا تو ذاکر نائک پر تفصیلاً بات ہوگی انشاءاللہ. یہ بات کہاں تک درست ہے کہ اس وقت امت میں اتحاد کی ضرورت ہے؟ برائے مہربانی وضاحت فرمائیں. سبحان اللہ. اس کا قطعاً کوئی انکار نہیں کرتا کہ نماز میں مسلمانوں میں اور امت میں اتحاد کی ضرورت ہے. اسی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنی جماعت کا نام اتحاد اہل سنت والجماعت رکھا ہے. تو ہم نے اس لیے رکھا تھا کہ متحد ہو جائے, ورنہ ہم اپنی جماعت کا نام افتراق امت رکھتے. اب سوال یہ امت میں ہے کون یا امت میں ہے کون نہیں. جو امت میں ہے ان کا اتحاد تو ہونا چاہیے, اور جو امت میں نہیں ہے اس کو خود ہی چلے جانے چاہیے, جیسے ہم نکالیں اس کو. کیا
کیا آپ اس بات کی وضاحت کریں گے کہ آپ کن وجوہات کی بنیاد پر جیل گئے تھے؟ مجھ پر ایک کیس تھا 302 کا اور بالکل من گھڑت اور جھوٹا کیس تھا. گواہوں کو جھوٹے گواہ بنائے گئے. اور گواہوں نے عدالت میں جا کر بیان دیے کہ مولانا الیاس محمد اس مقدم ملوث نہیں ہے, ہم نے کسی کے کہنے پر گواہی دی تھی تو میرا کیس ختم ہو گیا. ایک تقریر کا پرچہ تھا, اس میں بری ہو گیا. ایک کتاب کا پرچہ تھا, اس میں بری ہو گیا. پرچے بنے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم عدالت سے بری ہوئے ہیں. کسی کی سفارش پر بک کر باہر نہیں آئے الحمدللہ. اور اللہ نے چاہا تو زندگی, اللہ نے چاہا قیامت آگے تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کمپرومائز کر کے باہر آئے تھے انشاءاللہ. آپ نے فرمایا کہ جس کا مفہوم مت پر میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. میں نے کب فرمایا؟ میں نے فرمایا کہ پہلا جھوٹا ہے. عقیدہ ہونا اور بات ہے, لیکن جو فرمانا ہے وہ غلط بات نہیں. آپ نے فرمایا جس کا مفہوم مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. پیر اور جمعرات کے دن نماتی اس کے مقابلے میں قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں. یوم یجمع اللہ رسلہ فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء سے پوچھیں گے اپنی امت کے اعمال کے بارے میں بتاؤ, تو تمام انبیاء کہیں گے جب تک ہم زندہ تھے ہمیں پتہ تھا, ہمارے جانے کے بعد ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہماری امت نے کیا کیا. اس سے ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ پر پیر اور جمعرات کے دن امت کے اعمال پیش نہیں کی جاتی. اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں. یہ نماتیت میں دھوکہ دینے کی ایک بڑی بہترین چال چلی ہے, کیونکہ قرآن کا نام لیں گے تو گمراہ کرنا آسان ہوگا اور تورات اور انجیل کا نام لیں گے تو گمراہ کرنا مشکل ہوگا. میرے دوست اس آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پر امت کے اعمال اجمالاً پیش ہوتے ہیں, تفصیلاً پیش نہیں ہوتے. اجمالی اعمال کا پیش ہونا اور بات ہے اور تفصیلاً اعمال کا پیش ہونا اور بات ہے. ہمارا عقیدہ پہلے سمجھو, اس کے بعد اس پر جواب دو. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.